تقدس مولانا طارق جمیل صاحب سے اختلاف ریونڈ میں کچھ حضرات کو میڈیا کی وجہ سے حیرت مولانا طارق جمیل صاحب وہ فرماتی ہے میڈیا ضرورت ہے اس وقت دین کے لیے آپ ذاتی نمود و نمائش کے لیے استعمال نہ کریں، فخر غرور تکبر کے لیے استعمال نہ کریں، اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال نہ کریں، آپ صرف دین کے لیے استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی کا بات فرماتے ہیں میں ریونڈ میں مقیم یا کوئی بھی اکابر میں سے وہ سمجھتے ہیں یہ نقصان ہے اور میں سمجھتا ہوں دین کی ضرورت ہے، بس یہی اختلاف ہے۔ اس کی مثالیں کچھ دوں گا میں کہ ایک وقت تھا سما میں بھی بیان کرتا تھا، میری ذاتی بات ہے، اور ہیلتھ ٹی وی میں بھی بیان کرتا تھا، ڈاکٹر عیسیٰ صاحب کے ساتھ پروگرام کرتا تھا سوال جوابوں کے، اور سی این بی سی میں، اب تو سی این بی سی کا نام بھی تبدیل ہو گیا، اس وقت سما اور سی این بی سی ایک ہی مالک تھا، تو اب تو سما الگ ہو گیا، کوئی اور مالک بن گیا، لاہور کے چلا گیا، اور علیم خان ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے، اور سی این بی سی کا نام بھی تبدیل ہو گیا الگ۔ تو مدینہ منورہ گئے شیخ اظہر اقبال صاحب وہاں جس گھر میں مقیم تھے اس وقت میرا پروگرام شاید چل رہا تھا یہاں پاکستان میں، تو شیخ اظہر اقبال صاحب تھے اور حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ تھے۔ ان کو کسی میزبان نے دکھایا، دیکھو یہ آپ کے متعلقین میں سے، یہ تو میڈیا میں اور ٹی وی میں۔ اچھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت یہ ان کی وہ شاید ارادہ کر چکے تھے دستار رکھنے کا میرے سر پر، تو اس کے بعد واپس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے روک دیا شیخ اظہر اقبال صاحب کہ آپ میڈیا کو ختم کر دیا۔ میں گیا جن ٹی وی کے پاس میں بیان کرتا تھا تو ان کو میں نے کہا، تو یہاں تک کہ سما کہ پروڈیوسر مل کر انہوں نے کہا دیکھیں ایک وقت ایسا آئے گا آپ ضرورت سمجھیں گے، اس کو لازمی سمجھیں گے، پھر آپ کو کوئی بلائے گا نہیں۔ ابھی ہماری ضرورت ہے کہ آپ معتدل ہیں اور اعتدال پر مبنی بات کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، کسی کے خلاف نہیں، تشدد نہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے بات کر میں نے کہا نہیں، لیکن میں روک دیا، میں رک بھی گیا، میں نے چھوڑ بھی دیا میڈیا، میں نے ٹی وی بھی چھوڑ دیا، جتنے ٹی وی میں پروگرام کرتا تھا چھوڑ دیا۔ اچھا یہاں تک کہا سما اور سی این بی سی کے پروڈیوسر مل کر کہ آپ کے گھر کے اسٹوڈیو بنا لیتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سوالوں کو جواب دیا کریں، وہیں بیٹھ کر بیان کیا کریں۔ میں نے کہا یہ بھی نہیں کروں گا، چھوڑ دیا۔ آج خود شیخ اظہر اقبال صاحب نے کہا تو ہم یعنی میں برا نہیں سمجھتا اس کو، میں گالی نہیں سمجھتا اس کو، خلاف شریعت خلاف سنت نہیں سمجھتا، ان کا بھی اپنا ایک ٹی وی چینل بن چکا ہے، حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم سر آنکھوں پر، ان کی عزت احترام تو ان کا اپنے بن چکا ہے، لیکن انہوں نے مجھے چھڑوا دیا تھا اس وقت، تو یہ ضرورت ہے۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا، نعیم بٹ صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، کہ ٹی وی اور ڈرامہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لائن میں آیا، میڈیا میں آیا تو بیان شروع ہوئے، بیان سے فائدہ ہوا، لوگ انہیں کلمہ بھی پڑھا اور اسلام کی طرف راغب بھی ہو گئے اور کفر کو بھی چھوڑ چکے۔ تو میں نے مشورہ کیا، مجھ پر کسی نے اعتراض کیا، نعیم بٹ صاحب نے فرمایا مجھ پر کسی نے ریونڈ میں اعتراض کیا کہ آپ میڈیا میں استعمال کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اعتراض کا جواب دے دیتا ہوں۔ میں نے رابطہ کیا حضرت شیخ الاسلام میرے استاد محترم تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور نے فرمایا بھی میڈیا استعمال کرتے رہو، اس سے فائدہ ہوتا ہے، لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں، اسلام کی طرف رغبت رکھتے ہیں، کفر کو چھوڑتے ہیں، لہذا۔ تو پھر میں نے ان کو جواب دیا جنہوں نے اعتراض کیا تھا مجھ پر ریونڈ میں نے کہا بھی شیخ الاسلام صاحب سے میں نے فتویٰ لے لیا ہے، انہوں نے کہا جاری رکھے، کہا نہیں شیخ الاسلام صاحب کو کیا پتہ، ان سے نہیں لینا چاہیے تھا، یہ کسی وقت لگائے ہوئے کسی عالم سے فتویٰ لینا چاہیے تھا، یہ ایسے بھولے بھالے وہ لوگ ہیں، ایسے بھولے بھالو کا کیا اعتبار۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب سے اختلاف وہ حسد پر مبنی ہے، ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ، شاید کروڑوں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں دنیا بھر میں، 6 براعظم میں کروڑوں لوگ ان کی وجہ سے ہدایت پر آئے، بے نمازی نماز پہ بن گئے اور ننگے سر والے پگڑیوں والے بن گئے، یہاں تک کہ کالج یونیورسٹیاں چھوڑ کر خود میرے جیسے بندے وکالت چھوڑ کر بھی دین کی طرف آ گئے اور علم حاصل کرنے لگ گئے، مدارس بھر گئے، مدارس میں بورڈ لگنے لگ گئے کہ اب ہمارے پاس گنجائش نہیں، داخلہ نہیں دے سکتے۔ یہ ان کی محنت تھی، یہ میڈیا کا استعمال تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں دیکھو میڈیا تو آج کی بات نہیں ہے، انہوں نے مانسہرہ میں جو 27 گاڑیاں کھڑی کر دی، روڈ توڑوا دیے، پل توڑوا دیے، اور یہاں تک کہ لڑکے بٹھا دیے کہ اگر بیان کرنے پہنچیں تو ان کو ہٹا دیا جائے، تو اتنا انتظامات کرے، کیا یہ تبلیغ کا طریقہ تھا؟ کیا ریونڈ والوں کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا؟ یہ تو دشمن کو گلے لگاتے تھے، یہ تو دشمن سے محبت کرنے والے تھے، یہ تو دشمن سے پیار کرنے والے تھے، اپنوں کو ایسے ٹھکرانا۔ تو یہ وہ فرماتے ہیں میں ضرورت ہے ریونڈ میں ایسے بھی ہے، بلکہ علماء
ریڈیو کو ناجائز سمجھتے تھے، پھر ریڈیو ضرورت بن گئی، ٹیپ کو نہ سمجھتے تھے، جو ٹیپ ریکارڈ ختم ہو گیا پھر وہ بھی ضرورت بن گیا، پھر ٹی وی کو وہ کرتے تھے، پھر وہ بھی ضرورت، یہاں تک کہ میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی تھی کہ اپنا ٹی وی بنائیں، تو جامعۃ الرشید میں میٹنگیں بھی ہوئی اور یہاں تک کہ فائنل ہو گیا کہ ٹی وی وہ کرتے ہیں۔ اس وقت یہ سستا ہو جاتا تھا کام، یعنی 3-4-5 کروڑ میں کام ہو جاتا تھا، اب تو اربوں روپے لگتے ہیں۔ تو فائنل ہونے کے باوجود بھی علماء کا اختلاف ہو گیا اور یہ نہ بن سکا۔ لیکن آج اندازہ کر لیں کہ دعوت اسلامی کا چینل، دعوت اسلامی کا مدنی چینل، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے میڈیا کا استعمال کرنے سے، اور ہمارے علماء کے اختلاف کی وجہ سے وہ ہو گیا۔ تو میرے استاد محترم حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب فرماتے ہیں میڈیا کو بہت ساری چیزیں علماء ناجائز سمجھتے تھے، آج استعمال کر رہے ہیں۔ تصویر کو ناجائز استعمال کر سکتے تھے، یہ جو پرنٹ تصویر نہیں، یہ جو میڈیا کی تصویر ہے، یعنی اسکرین پر تصویر ہے، حرام سمجھتے تھے، اب وہ بھی آ گئے، بلکہ بہت سارے علماء مفتی حضرات آ گئے۔ تو فرماتے ہیں بھائی یہ تو میں 2012 سے استعمال کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب خود بیان سنتے تھے میرا، حاجی صاحب کو 2012 سے پتہ تھا کہ میں میڈیا استعمال کرتا ہوں اور میڈیا سے فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب تو خود بیان دیتے تھے، عصر کے بعد میرا بیان خود سنتے تھے۔ تو آج یہ اعتراض کرنا یہ لغو ہے، بے فائدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے پوری دال کالی بھی نہ ہو رہا ہے میں تو دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے جو حسد پر مبنی ہے۔ تو ان کو اصلاح کرنا چاہیے، ان کو استعمال کرنا چاہیے، ایسی ہستی کو، ایسی شخصیت کو جس سے دین کو فائدہ ہو، تبلیغ کو فائدہ ہو، اسلام کو فائدہ ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ تھوڑی تھوڑی اصلاح کی طرف آئیں گے، یا تو اکابر توجہ دیں گے، اکابر اصلاح کی طرف لے آئیں گے ان کو زبردستی لٹ مار کر، یا خود یہ رجوع کریں گے، اور رجوع بھی ایک قسم کا وہ ہے، اسلام کا طریقہ ہے۔